الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر بندہ ہر انسان جو ہے اس دنیا میں خوشی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، مگر کئی مرتبہ ہم خوشی اور لذت کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، تو کئی مرتبہ لذتوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ خوشی ہے۔ خوشی اور لذت ایک چیز نہیں ہے، خوشی اور لذت میں بڑا فرق ہے۔ لذت جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور خوشی جو ہے وہ زیادہ دیر کے لیے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ انسان ایک گھر بناتا ہے اور اس میں نیت کرتا ہے کہ جی میں نے اس میں رہنا ہے، سہولت چاہیے تھی، سر چھپانا چاہتا تھا، پردہ کرنا چاہتا تھا، تو یہ تمام نیتوں کے لیے اس کے پاس گھر نہیں تھا اور اس نے گھر بنایا، اس کو خوشی ہوگی، اور جتنے سال گھر میں رہے گا یہ خوشی اس کے ساتھ رہے گی۔ اسی طرح اگر اس کی نیت یہ ہے کہ جی گھر اس لیے بنایا ہے کہ میرا گھر دوسروں سے بڑا ہو، اور گھر اس لیے بنایا ہے کہ جی لوگ میرے گھر کی تعریف کریں، تو اب اس کی گھر بنانے کی نیت لذت کی ہے، اور یہ جو لذت ہے یہ اس کو کبھی کبھی ملے گی اور تھوڑی دیر کے لیے ملے گی۔ تو کوئی آئے گا اور ہو سکتا ہے اس کے گھر بنانے پہ اور اس کے گھر کی تعریف کر دے اور یہ بھی کہہ دے کہ بھائی میرا گھر تیرے گھر سے بہت چھوٹا ہے، اور اسے وہ لذت مل جائے گی، یہ تھوڑی دیر کی لذت ہوگی۔ اور جو خوشی ہے جس نے گھر اس لیے بنایا کہ جی میں نے اس میں سر چھپانا ہے، میں نے اس کے اندر آرام کرنا ہے، میں نے اس کے اندر یہ کام کرنا ہے، اسے یہ خوشی ہر وقت نصیب ہوگی۔ تو خوشی اور لذت ایک چیز نہیں ہے، خوشی جو ہے وہ دائمی ہوتی ہے، لذت جو ہے وہ وقتی ہوتی ہے۔ اسی طرح خوشی جو ہے اس کے بڑھتا رہنا ضروری نہیں ہے۔ انسان کو کسی چیز میں خوشی ملتی ہے، اب اس خوشی کا بڑھتے رہنا ضروری نہیں ہے۔ ایک گھر مل گیا، اس میں وہ رہ رہا ہے اور اس پہ وہ دائمی طور پہ خوش رہے گا کہ جی سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے تھی، سہولت والی جگہ مل گئی، اب یہ خوشی اس کے پاس موجود، اور اب وہ اس میں زندگی بھر خوش رہے گا، اس خوشی کے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جس نے نیت یہ کی ہوگی کہ جی میری اس گھر بنانے پہ لوگ میری تعریفیں کریں اور میں لوگوں کو دکھا سکوں
کہ میرے پاس ان سے بڑا گھر ہے، ان سے بہتر گھر ہے۔ اب یہ لذت جو ہے، یہ انسان چاہے گا کہ جی ایک مرتبہ تعریف ہوئی ہے تو وہ ایک مرتبہ کے بعد وہ چاہے گا کہ جی اور مرتبہ تعریف ہو، اور مرتبہ جب ہو جائے گی وہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ تعریف چاہے گا۔ تو صرف یہ نہیں کہ یہ خوشی جو ہے، یہ لذت جو ہے وہ ایک مرتبہ اس کے لیے کافی ہو جائے، وہ اس کو بڑھتا دیکھنا چاہے گا، زیادہ ہوتی جائے گی تو اسے پسند آئے گی۔ اور خوشی ایسی چیز ہے کہ اس کا بڑھنا ضروری نہیں ہے، وہ دائمی چیز ہوتی ہے، ایک مرتبہ مل گئی تو وہ ساتھ ہے، اور لذت ایک مرتبہ مل گئی پھر چلی گئی، اور اگلی مرتبہ وہی لذت اگر ملتی ہے تو وہ انسان کو پسند نہیں، اسے اور چاہیے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ پیٹ بھرنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں کہ جی بس گزارا ہو جائے، پیٹ بھر جائے، وہ جب بھی کھائیں گے انہیں لذت ملے گی، تو یہ لذت نہیں، یہ خوشی ہے، کیونکہ ہر مرتبہ ان کو لذت مل رہی ہے۔ اور جو لذتوں کے لیے کھائیں گے کہ جی کھانا ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہونا چاہیے، اب وہ اچھا کھانا ایک مرتبہ دو مرتبہ کھائیں گے، اب اس سے بھی اچھے کھانے کی ضرورت ہوگی، اس لیے دنیا کے بہترین کھانے بھی کھا لیں گے، دل نہیں بھرے گا، خوشی محسوس نہیں ہوگی۔ تو لذت اور خوشی میں بڑا فرق ہے۔ لذت جو ہے وہ تھوڑی دیر کی، خوشی دائمی ہوتی ہے۔ لذت جو ہے اس کا لذیذ رہنے کے لیے بڑھتے رہنا ضروری ہے، خوشی کا خوشی رہنے کے لیے بڑھتے رہنا ضروری کوئی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز کہ لذت انسان کو دوسروں سے چیزیں لینے سے ملتی ہے، لذت انسان کو لینے سے ملتی ہے، خوشی انسان کو دینے سے ملتی ہے۔ کہ لذت کے لیے اس کے پاس دنیاوی چیز جب آتی ہے تو اسے لذت ملتی ہے، اور خوشی ایسی چیز ہے کہ اس کے پاس سے کوئی چیز چلے جاتی ہے، وہ جب دوسروں میں تقسیم کچھ کرتا ہے تو اس کو خوشی ملتی ہے۔ تو لذت اور خوشی میں بڑا فرق ہے۔ اسی لیے جس نے دوسروں کی مدد نہیں کرنا سیکھا نہیں، دوسروں کو دینا سیکھا نہیں، ابھی اس نے خوشی محسوس ہی نہیں کی ہے۔ تو لذت لینے سے ملتی ہے، خوشی دینے سے ملتی ہے۔ اسی طرح لذت حاصل کرنے کے لیے دنیاوی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور خوشی حاصل کرنے کے لیے دنیاوی چیزوں کی ضرورت نہیں۔ تو لذت حاصل کرنے کے لیے دنیاوی چیزوں کی ضرورت، اچھے کھانے میں لذت ملتی ہے، شہوت پوری ہونے میں لذت ملتی ہے، انسان کو ان چیزوں سے لذت ملتی۔ تو لذت کو پوری کرنے کے لیے دنیاوی چیزیں چاہیے، مگر
خوشی حاصل کرنے کے لیے دنیاوی چیزیں نہیں چاہیے. خوشی انسان کو کسی کو ہاتھ پکڑ کے روڈ کراس کروانے سے بھی مل جاتی ہے. خوشی انسان کو یہ دیکھ کے مل جاتی ہے کہ اس کے والدین اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. خوشی انسان کو اپنے بیوی بچوں کے چہرے پہ محبت کی نگاہ ڈالنے سے مل جاتی ہے. تو لذتوں کے لیے دنیاوی چیزیں سبسٹنسز چاہیے، خوشی کے لیے دنیاوی چیزیں نہیں چاہیے. خوشی انسان کو صرف یہ پتہ چل جائے کہ اس سے لوگ راضی ہیں، اس کے رشتہ دار راضی ہیں، اس سے بھی خوشی مل جاتی ہے. تو خوشی اور لذت میں بڑا فرق ہے. دین اسلام نے خوشی حاصل کرنے کا حکم دیا اور لذتیں توڑنے کا حکم دیا. تو دین اسلام نے پسند کیا کہ انسان خوشی والی زندگی گزارے، لذتوں کو کم کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا، جس نے نیک اعمال کیے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ضرور بالضرور اچھی زندگی دیں گے. مفسرین نے فرمایا کہ خوشی والی زندگی ہوگی، سکون والی زندگی ہوگی، برکتوں والی زندگی. تو دین اسلام نے خوشی سے منع نہیں کیا، مگر ساتھ ساتھ لذتوں سے منع کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم موت کو کثرت سے یاد کرو کہ یہ لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے. تو دین اسلام نے ہمیں خوشی سے منع نہیں کیا، لذتوں کے پیچھے پڑنے سے منع کر دیا. اور سچی بات یہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ لذتوں کے پیچھے بھاگے گا اتنا زیادہ وہ ناخوش ہوگا. یہ بھی پکی بات ہے. جو دین کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، آج وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ انسان لذتوں کے پیچھے جتنا پڑے گا اتنا وہ ناخوش ہوگا. چنانچہ آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان کے دماغ میں کچھ ہارمونز ہوتے ہیں، اور ایک ہارمون ہوتا ہے اس کو ڈوپامین کہتے ہیں. جب انسان اپنی مرضی کی خوشی کی چیز کرتا ہے، لذت حاصل کرتا ہے، تو یہ ڈوپامین بڑھ جاتا ہے. تو لذت حاصل کرتا ہے تو ڈوپامین بڑھ جاتا ہے. اور انسان کی جب خوشی والی زندگی گزر رہی ہوتی ہے تو اس کا سیروٹونین، تو سیروٹونین ایک اور ہارمون ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہارمون جو ہے یہ خوشی والا ہارمون ہے، اور ڈوپامین جو ہے وہ لذت والا ہارمون ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لذت والا ہارمون جب ڈوپامین بڑھتا ہے تو اب اس کو خوشی جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے اور جستجو کرنی پڑتی ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ ڈوپامین جو ہے
یہ لذات کا انسان کو کوئی بھی ایسی چیز جو اس کے دل کو خوش کر دے، دماغ کو خوش کر دے، جب ایسا ہوتا ہے تو اس کی ڈوپامین بڑھتا ہے اور وہ لذتوں سے بڑھتا ہے. مثال کے طور پہ ایڈکٹیو چیزوں سے بڑھتا ہے. سائنسدان کہتے ہیں اگر کوئی بندہ چرس پیے گا، کوکین پیے گا، تو اس کے جو ذہن کے اندر یہ ہارمون ہے نا ڈوپامین، یہ بہت بڑھ جاتا ہے. مگر اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اگلی مرتبہ اسے اتنا ڈوپامین حاصل کرنے کے لیے اور زیادہ یہ چرس کی ضرورت ہوگی، اور زیادہ یہ ایڈکٹیو سبسٹنس کی ضرورت ہوگی. تو کیونکہ اس کو وہ ملے گا نہیں تو اس کا خوشی کا جو لیول سیروٹونین جو ہے وہ نیچے چلے جائے گا، اور جتنا اس کا ڈوپامین نیچے رہے گا اتنا اس کا سیروٹونین اوپر رہے گا. تو آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ جو لذات کو پورا کرے گا اس کا خوشی والا جو ہارمون ہے وہ نیچے آ جائے گا. تو آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو لذتوں کے پیچھے پڑ گیا دنیا میں خوش نہیں رہ سکتا. اس لیے دنیا آج کل ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے، اور یہ ڈپریسو جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ جو ہارمون ہوتا ہے یہ کم ہوتا ہے، سیروٹونین ہے، تو یہ کم ہوتا ہے، یہ خوش نہیں ہوتے. تو جیسے ہی لذات کو انسان کم کر دیتا ہے تو یہ خوشی کا جو لیول ہے یہ بڑھ جاتا ہے. تو آج کی سائنس ہی کہتی ہے، اور دین اسلام نے 1400 سال پہلے یہ سکھا دیا کہ آخرت اچھی گزارنے کے لیے تو تمہیں لذات چھوڑنی ہی ہوں گی، دنیا بھی اچھی گزارنے کے لیے لذات چھوڑنی ضروری ہے. آج سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جو بندہ لذتوں کے پیچھے بھاگے گا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، کبھی بھی خوش نہیں ہوگا. اس لیے انسان امیر ہوتا ہے، مال پیسہ بھی ہوتا ہے، مگر وہ خوش نہیں ہوتا. ہمارے ایک جاننے والے چھوٹا بچہ، اس کو اب اس کے بڑوں نے خوب بگاڑ دیا، خوب اس کے اوپر پیسہ خرچ کرتے، لاکھوں روپے اور لاکھوں ڈالر خرچ کرنا. تو بچے کے ہاتھ میں کئی کئی لاکھ روپے دے دینا کہ وہ خرچ کرے. آپ اسے اتنا دیتے وہ اور مانگتا، اتنا دیتے وہ اور مانگتا. تو کسی خوشی کے موقع پہ ایک رشتہ دار نے اس چھوٹے بچے کو 50,000 روپے دیے. اس 50,000 پہ اس نے منہ بنا کے کہا کہ اس سے میں کیا کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لذت جو ہے جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے خوشی کم ہو جاتی ہے، اور لذت جو ہے اس کا لذیذ رہنے کے لیے بڑھتے رہنا ضروری ہے. اس لیے دین اسلام نے لذتوں کو توڑنے کا پیغام دیا کہ اگر دنیا میں خوش رہنا چاہتے ہو تو لذتوں کو توڑنا ہوگا، تو دنیا میں خوشی آ جائے گی. اور جو شخص لذتوں کے پیچھے بھاگے گا ایسے انسان کی خوشی میں کمی آ جائے گی، وہ کبھی خوش نہیں رہے گا. اسی لیے کئی مرتبہ بڑے نامور لوگ ہوتے ہیں سوئسائڈ کمٹ کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں. کیوں سوئسائڈ کمٹ کرتے ہیں؟ کہ وہ لذتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور جتنا لذتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں زندگی کے اندر سے خوشی ختم ہو جاتی ہے، زندگی اجڑ جاتی ہے.
زندگی میں کچھ نظر ہی نہیں آتا تو اب اپنی جان لے لیتے ہیں۔ چنانچہ ایک بہت بڑا میوزیشین اور بہت زیادہ کوکین کا عادی، کوکین پیتا، پھر تھوڑی پیتا، پھر اس سے زیادہ پیتا، پھر اس سے زیادہ پیتا، اب اس کو زندگی میں خوشی ملتی ہی اسی وقت تھی جب اس کی یہ لذت پوری ہوتی، اور جب یہ لذت پوری نہیں ہوتی تو اسے زندگی میں خوشی ہی نہ ملتی، حتیٰ کہ زندگی سے خوشی اتنی ختم ہو گئی کہ ایک دن خاموشی سے اس نے اپنی جان لے لی۔ ظاہراً دیکھا جائے تو مشہور انسان، لوگ بہت تعریفیں کرنے والے، مال پیسے والا، جس طرح سے چاہے اس سے شادی کر لینا چاہتا تو شادی کر لیتا جس عورت سے، تو ہر طرح کی سہولت موجود، مگر کیونکہ لذتوں کے پیچھے بھاگنے والا، اس لیے خوشی نہیں تھی۔ تو جو لذتوں کے پیچھے بھاگیں گے وہ دنیا میں خوش نہیں رہیں گے، اور جو خوشی حاصل کرنے والے کام کریں گے وہ دنیا میں بھی خوش رہیں گے اور آخرت میں بھی خوش رہیں گے۔ اسی لیے دین اسلام میں جن کاموں سے انسان کو خوشی ملتی ہے اس پر اجر ہے، اور جو کام لذت والے ہیں اس کے اوپر انسان کو گناہ ملتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اب یہ تو لذت والا کام ہے، اس پہ کیوں اجر ملتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ میاں بیوی جب آپس میں ملتے ہیں تو بھی اجر ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے نبی یہ تو ہماری خواہش اور لذت پوری ہوتی ہے اس سے، تو دین اسلام میں تو لذت پوری کرنے پہ تو اجر نہیں ملتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اس پہ اجر ملتا ہے۔ اگر تم یوں نہ کرتے کہ اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرتے تو تم زنا کرتے، اور زنا جو ہے اس پر انسان کو گناہ ملتا ہے، اس لیے اس پر بیوی کے ساتھ انسان وقت گزارے، صحبت کرے، اس پہ اجر ملتا ہے۔ تو دین اسلام میں جن کاموں میں خوشی ہے اس میں اجر ملتا ہے، اور جن کاموں میں لذتیں ہیں اس کے اندر انسان کو گناہ ملتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ان لذتوں کو دبانا، اپنی خواہشات کو دبانا، اس کی ترغیب ہمیں زندگی بھر دین اسلام دیتا رہتا ہے۔ رمضان میں روزے رکھنا یہی ترغیب ہے کہ انسان اپنی خواہش کو دبائے۔ جتنا انسان لذتوں کے پیچھے بھاگنے سے ہٹے گا اتنا انسان خوشی والی زندگی گزارے گا۔ یہ دنیا اللہ نے بنا ہی ایسی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو حکم کیا، اے دنیا جو تیرے پیچھے بھاگے اسے اور بھگا، اور اے دنیا جو تیرے سے بے رغبتی اختیار کرے تو اس کی خدمت کر۔ جب انسان جو ہے دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتا ہے،
پھر یہ دنیا اس کی خدمت پہ آ جاتی ہے، خوشیوں کا گھر بن جاتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ مشائخ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ان کو اس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے، انسان نے لذتوں کے پیچھے نہیں بھاگنا بلکہ انسان نے خوشیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ تو انسان خوشیوں کے پیچھے بھاگتا ہے، خود بھی سکون میں رہتا ہے، لذتوں کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا بھی بے سکون، آخرت بھی بے سکون۔ اور خوشیوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کو یہ خوشیوں والے کام ہی لذیذ لگتے ہیں۔ تو کئی مرتبہ کچھ اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جن کو لذتیں لذیذ نہیں لگتی، خوشیوں والے کام لذیذ لگتے ہیں۔ انگریزوں نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا۔ آپ نے جیل میں کسی عام قیدی نے آپ سے کہا کہ جی مولانا صاحب میں نے قرآن نہیں پڑھا ہے، مجھے قرآن پڑھا دیں۔ انہوں نے اس کو قرآن پڑھانا شروع کیا اور کافی عرصہ قرآن پڑھاتے رہے۔ کافی عرصے بعد آپ کے لیے پیغام آیا کہ جی حکومت نے آپ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جی ابھی تو جیل ہی میں رہوں گا جب تک کہ اس کا قرآن مکمل نہ ہو جائے۔ یعنی جیل کی تکلیفیں کچھ بھی نہیں لگ رہی کہ قرآن پاک پڑھانے سے وہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اب یہ خوشی بھی لذت کا درجہ بن گئی ہے۔ تو جو لوگ لذتوں کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں ان کو عام خوشیاں جو ہیں ان میں بھی لذت ملتی ہے، اور جو لوگ لذتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کو لذتیں بھی لذتیں نہیں لگتی۔ تو اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات لذتوں کو دبائے۔ ایسے بندے کی حدیث پاک میں بڑی تعریفیں آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المجاہد، وہ شخص تو مجاہد ہے، من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، جس نے اپنی خواہشات کے خلاف کیا اللہ کے حکموں کو ماننے کے لیے۔ تو جس نے اپنی خواہشات کو دبایا اس کے لیے زندگی آسان۔ ایک سوال یہ ضرور پیدا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم لذتوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، لذتوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو مشائخ نے اس کا طریقہ بتایا ہے۔ انسان کے دل کو شفا ملتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، یہ جو اللہ کی یاد ہے یہ دلوں کی شفا ہے، یہ لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے۔ اللہ کی یاد انسان کرتا ہے خود بخود دل جو ہے وہ لذتوں سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جو چیزیں جن میں اللہ نے خوشی رکھ دی ہے، جو اللہ کا حکم ہے، ان چیزوں کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے۔ اسی کو قلب سلیم بھی کہتے ہیں کہ یہ اس کا دل جو ہے یہ دل بدل گیا ہے۔ تو کثرت ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے یہ لذتیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرمائے قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہوا وہ جس نے اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو پاک کیا، وذکر اسم ربہ فصلی،
جس نے اللہ کا ذکر کیا، جس نے اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز ادا کی، تو لذات کے اندر سے لذات والی زندگی سے نکلنے کا طریقہ کہ انسان کثرت سے ذکر کرے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، اس کو محبت ہو گئی محل میں کام کرنے والے ایک فقیر نوجوان سے۔ اس فقیر نوجوان کو بھی اس بادشاہ کی بیٹی سے محبت ہو گئی۔ اب آج کل کا تو زمانہ تھا نہیں کہ آپس میں ملاقات ہو جاتی، ملاقات بڑی مشکل تھی۔ بہت مہینوں کی پلاننگ کے بعد ایک ایسا موقع نکل آیا کہ کسی کو پتا ہوئے بغیر ان دونوں کی ملاقات ہو سکی۔ تو جب ملاقات ہوئی تو بادشاہ کی بیٹی یعنی شہزادی نے اس فقیر نوجوان سے کہا کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اور اس فقیر نوجوان نے بھی کہا کہ مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ جو شہزادی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اس فقیر نوجوان نے پوچھا کہ آپ رو رہی ہیں؟ اس نے کہا ہاں اس لیے رو رہی ہوں کہ آج جو یہ ہماری پہلی ملاقات ہے یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ اس نے کہا وہ کیوں، یہ ہماری آخری ملاقات کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں تو شہزادی بادشاہ کی بیٹی اور تو محل میں کام کرنے والا فقیر نوجوان ہے، تیری میری کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ یہ سن کے اس فقیر نوجوان کو بھی بہت غم ہوا، یہ ہماری ملاقات اب نہیں ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شہزادی کہتی ہے کہ ایک طریقہ ہے کہ تیری میری ملاقات بار بار ہو جائے گی۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ میرے والد جو ہے نا، جو بادشاہ ہیں، وہ اللہ والوں سے بڑی عقیدت، بڑی محبت رکھتے ہیں۔ تو اگر تو کسی طرح سے اللہ والا بن جائے تو پھر میں ان سے اجازت مانگ سکتی ہوں کہ جی میں ان بزرگوں سے دعا کروانے جا رہی ہوں، اس میں منع نہیں کریں گے میرے والد۔ اس نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو پھر میں اللہ والا بن جاتا ہوں، بس بتاؤ کیا کرنا ہے اللہ والا بننے کے لیے۔ اس عورت نے کہا کہ بھئی مجھے اتنا تو نہیں پتا کہ اللہ والے بنتے کیسے، مجھے یہ بتائیے جو اللہ والے ہوتے نہیں، یہ سارا وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو تم بھی ایسے ہی کرو، کسی دور جگہ پہ چلے جاؤ، بس بیٹھ کے صبح سے شام تک اللہ کرو، لوگ دیکھیں گے کہ بس سارا وقت اللہ کرتا ہے تو یہ اللہ والا ہے۔ تو خود بخود مشیوری ہوتے ہوتے والد صاحب تک یہ بات پہنچ جانی ہے۔ جب وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ تو اللہ والا ہے، بس سمجھ لے پھر ہمارا کام ہو گیا، پھر تیری میری ملاقات آرام سے ہو جائے کرے۔ اتنا دیوانہ تھا یہ نوجوان، محل چھوڑ کے چلے گیا اور کسی دور کی بستی میں جا کے کٹیا میں بیٹھ کے صبح سے شام تک اللہ حتیٰ کہ قریب میں گاؤں کے لوگ جو تھے سب میں مشہور ہو گیا کہ جی بڑے کوئی بزرگ اللہ والے آئے ہوئے ہیں، لوگوں نے آ کے دعائیں کروانا شروع کر دی۔ بس پورا دن ایک ہی کام، یا تو اللہ حتیٰ کہ مشہوری ہوتے ہوتے بادشاہ کے کسی وزیر کو بھی پتہ چل گیا کہ جی ایک بزرگ ہیں جو سارا وقت اللہ کرتے رہتے ہیں۔ وزیر نے جا کے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ جناب، آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ہمارے ملک میں ایسے اللہ والے ہیں جن کا کوئی اور کام نہیں سوائے اللہ کو یاد کرنے کے۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایسے اللہ والے ہمارے ملک میں ہیں، ایسے اللہ والوں کی زیارت تو میں خود جا کے کروں گا۔ بادشاہ سلامت اس کی کٹیا میں پہنچے اور حیران ہو گئے کہ بادشاہ کٹیا میں داخل ہوا، پھر بھی وہ اپنی جگہ سے نہ اٹھا، وہیں مسلح پہ بیٹھے ہوئے اللہ
بادشاہ تو وہ اعتماد اور وہ بادشاہ کو محبت آئی کہ دیکھو کتنے یہ بے لوث اللہ والے ہیں کہ میں بادشاہ اس کی کٹیا میں آیا مگر میرا آنا بھی اسے اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکا. بادشاہ نے سوچا کہ میں تو جہاں جاتا ہوں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, بڑا پروٹوکول ہوتا ہے. تو بادشاہ نے کہا یہ واقعی اللہ والے ہیں. بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ بادشاہ اس کے سامنے بیٹھ گیا اور بڑی دعائیں کروائیں, اور کافی دیر بڑی ادب کے ساتھ بادشاہ ان کی خدمت میں رہے, اور اس کے بعد بڑی ادب سے اجازت لے کے بادشاہ سلامت اپنے محل میں واپس آئے. واپس آئے تو رات کو کھانے پہ بادشاہ نے کہا اپنے پورے فیملی سے کہ آج بڑا خوش ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی ایک ایسے اللہ والے ہیں جن کا کوئی اور کام نہیں سوائے اللہ کو یاد کرنے کے. بیٹی نے بات سنی تو بیٹی نے کہا میرا کام تو ہو گیا. بیٹی نے فوراً کہا کہ ابا حضور اس اللہ والے سے تو میں نے بھی دعائیں کروا دی ہے. بادشاہ نے کہا بیٹا ضرور دعائیں کرواؤ, ان کے پاس جاؤ, اپنے لیے بھی دعائیں کرواؤ اور میرے لیے بھی دعائیں کرواؤ. اگلے دن یہ شہزادی بن ٹھن کے تیار ہو کے خوشی خوشی اس کے کٹیا میں پہنچی کہ آج ملاقات کا دن ہے, کئی مہینے بعد یہ دن آ گیا. جب وہ کٹیا میں داخل ہوئی تو یہ فقیر نوجوان مصلی پہ بیٹھ کے اللہ 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 اللہ. اس نے کہا کہ بھائی بس کر دے, اب رک جا, جس مقصد کے لیے تو یہ اللہ اللہ کر رہا تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا, میں پہنچ گئی ہوں. مگر وہ رکا نہیں, لگا رہا اللہ 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 اللہ. شہزادی نے سوچا کہ شاید یہ بھول گیا ہے, اس کو یاد دلایا کہ بھائی یہ میرا ہی آئیڈیا تھا, میں نے تجھے بتایا تھا کہ یوں اللہ اللہ کرے گا تو ایک دن آئے گا کہ تیری میری ملاقات ہو جائے گی. وہ پھر بھی نہ رکا, لگا رہا اللہ 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 اللہ. آخر کو شہزادی تھی, تھوڑی دیر میں اسے غصہ آ گیا. اس نے غصے میں پوچھا کیا تو نے مجھ سے آج ملاقات نہیں کرنی؟ نوجوان نے اس وقت جواب دیا کہ جس اللہ کو یاد کر رہا ہوں اس کی نافرمانی کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا. تو چلی جا, میں نے تجھ سے ملاقات نہیں کرنی. یہ کہہ کے پھر وہ لگ گیا اللہ اللہ اللہ. جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ان لذات کی وقت ختم ہو جاتی ہے, انسان کی خواہشات پاک ہو جاتی ہے. تو لذات اور چیز ہے, خوشی اور چیز ہے. دین اسلام لذات سے روکتی ہے اور خوشی حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں خوشیوں والی زندگی بھی عطا فرمائے اور خوشیوں والی آخرت عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں لذتوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے.
اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، غافل کیا کچھ ایسا ہوس نے جہان کی، غافل کیا کچھ ایسا ہوس نے جہان کی، جو سانپ نفس کا ہے وہ مارا ہی نہیں ہے، جو سانپ نفس کا ہے وہ مارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا
رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما. میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما. اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما. میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما. میرے مالک اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما. اے اللہ گناہوں کے دلدل سے نکل جانے کے بعد گناہوں کے دلدل میں پھنس جانے سے محفوظ فرما. میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. اے اللہ ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں. اللہ کبھی ہماری خواہشات ہمیں لذات کے پیچھے بھگا دیتی ہے. اللہ کبھی شیطان ہمیں لذتوں میں لے جاتا ہے. اے اللہ ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام. اللہ آپ کے لیے گناہ چھڑوانا آسان ہے. میرے مالک گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما. غم حیات کے سائے نصیب نہ کرنا. کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا. میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا. مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا. اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں. اللہ ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ رات توبہ کرتے ہیں، صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں. اللہ صبح توبہ کرتے ہیں، رات پھر توڑ بیٹھتے ہیں. اللہ چند قدم آگے بڑھتے ہیں، میرے مالک کئی قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما. میرے مالک آپ تو سب سے بڑھ کر طاقتور ذات ہے. اے اللہ ہمارے لیے گناہوں کے موقعوں سے بھی حفاظت نصیب فرما. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں. بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. اے اللہ کب یہ دل بدلے گا؟ اے اللہ زبان سے تو ہم کہتے ہیں ہم آپ کے ہیں. اللہ کب یہ دل کہے گا کہ ہم آپ کے ہیں؟ اے اللہ دلوں کو بدل دیجیے. اے اللہ خالصتاً اپنی محبت اس دل میں ڈال دیجیے. اللہ اپنے پیارے محبوب کی محبت ڈال دیجیے. اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت دلوں میں ڈال دیجیے. اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما. اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما. اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما. اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں، تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے. اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو انہیں انکار نہیں کرتا. اے میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما. اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما.
اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما۔ میرے مالک جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اے اللہ یہ جو وبا آئی ہوئی ہے، اللہ اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام عالم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو اس وبا میں ہمارے لوگ شہید ہوئے، اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما۔ اے میرے مالک کتنے ہمارے ایسے جاننے والے جو پیغام دیتے ہیں کہ جی وہ بیمار ہے، اے اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ میرے مالک اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ میرے مالک ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، مشائخ، اساتذہ، والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، جو حیات ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ میرے مالک جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔